بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منزل بمنزل کربلا، قسط نمبر 9۔ ابن سعد کی کربلا آمد اور عظیم حسینی موقف۔ سامعین کرام، مقتل کی روایات کے مطابق 3 محرم کو ابن سعد لعین 4000 فوجوں کی قیادت میں کربلا پہنچا۔ روایات کے مطابق 7 محرم تک 30 سے 40 ہزار فوجیں قتل حسین کے لیے کربلا سے ابن سعد کی سربراہی میں جمع ہوئیں۔ چونکہ حسین علیہ السلام کا سفر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تھا، جس پر آپ علیہ السلام وقت آخر تک سختی سے ڈٹے رہے، اور زیارات میں بھی آپ کے اس وصف کا بار بار ذکر ملتا ہے، لہٰذا حسین علیہ السلام نے اپنے دشمن جان ابن سعد لعین کی ہدایت کے لیے بھی بہت کوششیں کیں، کیونکہ آپ علیہ السلام جس الہی منصب پر فائز تھے، اس کا تقاضا تھا کہ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف بلائیں اور اہتمام حجت کریں۔ ابو مخنف روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے ابو جناب نے ہانی بن ثبیت، جو قتل حسین کے عینی شاہدین میں سے ایک تھا، کی زبانی بیان کیا ہے کہ جب جنگ کے آثار زیادہ واضح دکھائی دینے لگے تو حسین بن علی نے اپنے صحابی عمر بن کرزہ الانصاری، یہ عاشور کے شہدائے حسینی میں سے ایک ہیں، ان کو عمر ابن سعد کے پاس بھیج کر اس سے ملنے کی خواہش کی، اور ان سے فرمایا کہ اس سے جا کر کہو اگر وہ مناسب سمجھے تو دونوں لشکروں کے درمیان میں رات کے کسی پہر آ کر مجھ سے ملے تاکہ حجت تمام ہو۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ابن سعد نے آپ کی یہ بات قبول کی اور 20 گھوڑ سواروں کے ساتھ نکلا، اور حسین بھی 20 سواروں کے ساتھ نکلے۔ جب دونوں قریب آئے تو حسین نے اپنے اصحاب کو دور چلے جانے کا حکم دیا، اسی طرح ابن سعد نے بھی اپنے محافظوں کو دور بھجوا دیا۔ بعض روایات کے مطابق حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی ابو الفضل العباس اور ان کے بیٹے علی اکبر، اور ابن سعد کے ساتھ اس کا بیٹا حفص اور اس کا خصوصی غلام موجود رہے۔ حسین علیہ السلام نے گفتگو کی ابتدا کی اور ابن سعد سے کہا، اے عمر ابن سعد، تجھ پر وائے ہو، کیا تم اس اللہ سے نہیں ڈرتے جس کی طرف تم نے پلٹ کر جانا ہے؟ کیوں میرے خون ناحق میں ہاتھ ڈالتا ہے، جبکہ تجھے معلوم ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ بس ان لوگوں کو چھوڑ کر میرے ساتھ ہو جاؤ، بے شک یہ تمہارے لیے اللہ کے نزدیک زیادہ منزلت کا باعث ہے۔ تو وہ بدبخت شکی کہنے لگا، اگر میں نے ایسا نہ کیا تو ابن زیاد میرا گھر گرا دے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں تجھے اس سے بھی بہتر گھر بنا کر دے دوں گا۔ تو وہ بولا، وہ میرا مال لوٹ لیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں اپنے حجاز کے حقوق میں سے اس سے زیادہ مال دے دوں گا جتنا وہ تم سے لے لے گا۔ تو وہ کہنے لگا، میرے بال بچے ہیں جن کے متعلق مجھے خوف ہے کہ ابن زیاد انہیں قتل کروا دے گا۔ پھر خاموش رہا اور کچھ نہ بولا۔ تو حسین علیہ السلام نے اپنا رخ اس کی طرف سے پھیر لیا اور واپس آتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ جلد تجھ پر ایسے کو مسلط کرے گا جو تجھے عنقریب تیرے بستر پر ذبح کر دے گا۔ اللہ روز حشر تمہاری مغفرت نہ کرے۔ واللہ مجھے امید ہے کہ تو عراق کا گندم زیادہ عرصہ نہ کھا سکے گا۔ تو وہ شکی آپ کی بات کا مذاق اڑانے کے انداز میں بولا، گندم نہ سہی، جو ہی سہی، میں عراق کے جو پر گزارا کر لوں گا۔ بہار میں شیخ باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ عاشور کے دن حسین نے
ابن سعد کو بلایا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سامنے آیا تو آپ نے اس سے فرمایا، اے عمر بن سعد، کیا تو گمان کرتا ہے کہ مجھے قتل کرنے کے بعد وہ زنا زادہ بن زنا زادہ ابن زیاد لعنت اللہ تجھے رے و مرجان جرجان کی ولایت بخش دے گا؟ واللہ تو ہرگز اپنے مقصد کو نہ پا سکے گا۔ تو جو بھی چاہے کر لے، میرے بعد تو دنیا اور آخرت میں خوش نہ رہ پائے گا۔ ابن اسیر لکھتا ہے کہ قتل حسین کے بعد عمر بن سعد کوفہ پہنچا اور ابن زیاد کے پاس گیا تو ابن زیاد اس سے مخاطب ہوا اور بولا، اے ابن سعد، وہ خط کہاں ہے جو میں نے قتل حسین کے متعلق تجھے لکھا تھا؟ تو ابن سعد بولا، میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی اور وہ خط کہیں گم ہو گیا ہے۔ تو ابن زیاد بولا، تمہیں وہ خط پیش کرنا ہوگا۔ تو ابن سعد نے کہا، میں نے تم سے کہا ہے کہ وہ مجھ سے ضائع ہو گیا ہے، لیکن ابن زیاد نے اصرار کیا کہ اسے ہر حال میں وہ خط درکار ہے جو اس نے قتل حسین کے سلسلے میں اسے لکھ بھیجا تھا۔ جب اصرار زیادہ بڑھا تو ابن سعد نے کہا، وہ خط میرے پاس رہنے دے، جب قریش کی عورتیں مجھ کو اس فعل کبیح کے ارتکاب پر طعنے دیں گی تو میں انہیں یہ خط دکھاؤں گا۔ اللہ کی قسم، میں نے تمہیں حسین کے متعلق نصیحت کی تھی، اگر میں ایسی نصیحت اپنے باپ سعد بن ابی وقاص کو کرتا تو ان کا حق ادا کر چکا ہوتا۔ تذکرہ الخواص میں ہے کہ ابن سعد جب اپنے گھر والوں کے پاس کوفہ واپس آیا تو راستے میں خود کلامی کرتا جاتا اور کہتا جاتا، کوئی مجھ سے بڑھ کر کسی سفر میں اس طرح نقصان اٹھا کر نہ واپس گھر آیا۔ میں نے ابن زیاد ظالم و فاسق و فاجر کی اطاعت کی اور حاکم عادل کی مخالفت کر کے حسین سے بہترین قرابت داری کا لحاظ بھی نہ کیا۔ لوگوں نے ابن سعد سے ملنا جلنا ترک کر دیا تھا۔ وہ مسجد میں داخل ہوتا تو لوگ مسجد سے نکل جاتے اور جو بھی اس سے ملتا وہ ضرور اسے لعن طعن کرتا۔ بالآخر وہ گوشہ نشین ہو گیا اور تنہائی کا شکار ہو کر رہ گیا۔ ابن زیاد نے نہ اسے رے کی گورنری دی، نہ وہ خوش رہ سکا، اور حسین نے جو کچھ اس سے کہا تھا وہ سب باتیں درست ثابت ہوئی تھیں۔ یہ اس طرح ذلت کی زندگی گزارتا رہا، یہاں تک کہ بہت ہی کم عرصے بعد جناب مختار کی حکومت میں واصل جہنم ہوا۔ سامعین کرام، اہتمام حجت و نصیحت کی حسینی کوششیں۔ سامعین، مظلوم کربلا اور اصحاب باوفا نے آخر وقت تک ان ملعونوں کو واعظ و نصیحت کی، اس لیے زیارت میں ہم کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تا دم آخر ادا کیا۔ نفس المحموم میں ہے کہ حسین نے ایک دفعہ پھر فوج اشقیاء میں موجود بعض نمایاں افراد کو مخاطب کیا تاکہ ان کے ضمیروں کو حق کی خاطر بیدار کر دیا جائے۔ بے شک امام وقت ہونے کے ناطے ابا عبداللہ امت کے لیے ایک شفیق باپ کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ ان میں سے کوئی بھی آتش جہنم کا ایندھن بنے۔ حسین 1,00,000 انبیاء و صالحین کے رحم و کرم کی ہدایت کے امین اور وارث تھے، لہٰذا تا دم آخر آپ اپنے الہی وظیفے پر کاربند رہے۔ لیکن افسوس، ان ملعونوں کے قلوب ہدایت لینے کی صلاحیتوں سے محروم تھے، ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ حسین جیسے قرآن ناطق کی گفتگو بھی اثر انداز نہ ہو۔ پس حسین ان سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے شبت بن ربیع اور حجار بن البجر اور قیس ابن الاشد اور یزید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے خط لکھ کر نہیں بلایا تھا
کیا تم نے نہیں لکھا تھا کہ فرزند رسول میوے پک چکے ہیں اور فصلیں تیار ہیں، حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لائیں، یہاں لوگ شدت سے آپ کے منتظر ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کی بات کے جواب میں ان ملعونوں نے آپ کو یوں جواب دیا، ہم نے آپ کو کوئی خط نہیں لکھا۔ تو حسین علیہ السلام بولے، سبحان اللہ، واللہ تم نے ہی یہ خطوط مجھے لکھے تھے اور آج تم اپنی بات سے مکر رہے ہو۔ پھر حسین علیہ السلام نے اہتمام حجت کی، لوگو اگر تمہیں میرا آنا ناگوار گزرا ہے تو میں روئے زمیں کے کسی اور پرامن جگہ پر چلا جاتا ہوں، میرا راستہ چھوڑ دو۔ اس کے جواب میں قیس بن الاشج نے ملعون نے کہا، اے حسین، جب تک آپ یزید کی بیعت نہیں کرتے ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ خود کو یزید کے حوالے کر دیں، وہ آپ سے وہی سلوک کرے گا جیسا آپ چاہتے ہیں۔ پس حسین علیہ السلام نے اس کے جواب میں وہ عظیم بات کہی جو رہتی دنیا تک توحید و حریت کے علمداروں کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ نے فرمایا، واللہ نہ تو میں غلاموں کی طرح بھاگوں گا اور نہ ہی ذلت آمیز انداز میں اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھوں میں دوں گا۔ بعض نسخوں کے مطابق آپ نے فرمایا، نہ میں غلاموں کی طرح سر جھکاؤں گا اور نہ ہی ذلت قبول کرتے ہوئے اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھوں میں دوں گا۔ پھر حسین نے آواز لگائی، اے اللہ کے بندو، میں اپنے اور تمہارے رب سے ہر اس متکبر کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جو یوم آخرت پر حساب نہیں رکھتا۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے باوفا صحابی جناب عقبہ بن سمان کو اپنی سواری کی لگام تھمائی تاکہ وہ اسے باندھیں۔ پھر آپ واپس تشریف لائے۔ حسین کے بعد جناب زہیر ابن کین آگے آئے اور انہیں نصیحت کی اور کہا، اے اہل کوفہ، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور خبردار کرتا ہوں کہ عنقریب تم عذاب میں مبتلا ہوگے۔ مسلمان پر فرض ہے کہ وہ مسلمان کو نصیحت کرے۔ ابھی تک ہم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں کیونکہ ہم ایک دین اور ایک ملت پر ہیں۔ جب تک ہمارے درمیان تلوار نہ چل جائے، لیکن جب ہمارے بیچ تلوار چل جائے اور جنگ شروع ہو جائے تو پھر یہ لحاظ ختم ہو جائے گا، پھر تم ایک الگ امت قرار پاؤ گے اور ہم الگ امت شمار ہوں گے۔ اللہ نے تمہیں اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت کے متعلق آزمایا ہے تاکہ دیکھے کہ ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں۔ بس ہم تمہیں ان کی مدد کر کے سرکش کے بیٹے عبید اللہ بن زیاد کی مخالفت کی دعوت دیتے ہیں۔ آل زیاد سے تمہیں برائی کی سوا کچھ حاصل نہ ہوگا، یہ تمہاری آنکھیں نکالیں گے، ہاتھ پیر کاٹیں گے، تمہیں سولی پر چڑھائیں گے اور تمہارے سرکردہ اور قاریان قرآن کو قتل کریں گے، جس طرح انہوں نے حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا تھا اور ہانی بن عروہ کو قتل کیا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ زہیر کی باتیں سن کر انہوں نے جناب زہیر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور ابن زیاد کی تعریف کرنے لگے اور کہنے لگے، واللہ ہم تمہیں اور حسین کو قتل کریں گے یا انہیں ابن زیاد کے پاس زندہ گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ یہ سن کر جناب زہیر نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، فاطمہ کا فرزند سمیہ کے بیٹے سے زیادہ مدد کا اہل و حقدار ہے، میرا کہنا مانو، تم حسین کا راستہ چھوڑ دو اور انہیں یزید سے ملاقات کرنے دو، واللہ یزید تم سے ان کے قتل کے بغیر بھی راضی ہوگا۔ یہ سن کر شمر نے ایک تیر زہیر کی طرف پھینکا اور کہا، خاموش ہو جاؤ، اللہ تمہاری زبان بند کرے، تم نے اپنی گفتگو سے بہت ہی تنگ کیا ہے۔ یہ سن کر زہیر نے شمر سے کہا کہ لعنت ہو تجھ پر، تو مثل حیوان کے ہے، واللہ میرا نہیں خیال کہ تو اللہ کی کتاب میں سے
2 آیتوں کو بھی درست جانتا ہوگا۔ میں تجھے آخرت کی ذلت اور عذاب علیم کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ سن کر شمر بولا، ان قریب اللہ تجھے اور تیرے امام کو قتل کرنے والا ہے۔ تو جناب زہیر نے جواب دیا، کیا تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ واللہ تم جیسے لوگوں کے بیچ ہمیشہ زندہ رہنے سے مر جانا مجھے بے حد پسند ہے۔ پھر زہیر بآواز بلند گویا ہوئے، واللہ وہ قوم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی بالکل بھی حقدار نہیں ہو سکتی جو ان کی ذریت کو قتل کرے اور ان کے حامیوں کا خون بہائے۔ سامعین کرام، راوی کہتا ہے زہیر نصیحت کر رہے تھے کہ اتنے میں امام علیہ السلام کے حکم سے زہیر کو بلند آواز میں واپس آنے کی ہدایت کی گئی۔ جب یہ امام کی خدمت میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے ان کے حق میں فرمایا، اے زہیر، مجھے اپنی جان کی قسم، بلا شبہ تم نے نصیحت کا حق اس طرح ادا کیا جس طرح مومن آل فرعون نے اپنی قوم کو نصیحت کی اور ان تک حق بات پہنچائی۔ السلام علی الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔